نام نہیں ہے. ہاں نہیں بھائی آپ کریں پلیز. جی سوال کرنٹ افیئر کے اوپر ہے. اگر جواب دینا چاہیں تو اچھی بات ہے. ابھی میرے کچھ دوست احباب کا خیال ہے کہ منبر پہ یا علماء کی کلیئر کٹ پالیسی کی نہ ہونے کی وجہ سے بار بار اشتعال رسول کے جو واقعہ ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس کلیئر کٹ نہیں ہے اس کا آنسر کہ لوگ گستاخ رسول کو سڑکوں پہ ہی مار رہے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کو مار دیتے ہیں مسلمان، اور پاکستان میں ہندوؤں یا نان مسلم کو مار رہے ہیں، اور ہر 6 مہینے بعد اس طرح کے واقعہ آ رہے ہیں. تو یعنی جو علماء کا ممبر ہے یا ازہر یونیورسٹی ہے یا جامعہ ہیں وہ سب خاموش ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ایسا کریے کہ پہلے ایک کام کرا دیجئے ہمارا، پھر ہم آپ کو سارے جواب دے دیں گے. آپ حکومت علماء کو دے دیں پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ ان سے کہیں کہ دیکھیے آپ نے اتنے نااہل لوگ ہیں، ہم آپ کو ہٹا دیتے ہیں. 47 سے لے کے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے مجھے بتا دیجئے علماء کی حکومت کب رہی ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب الزام دینا ہو تو علماء کو آپ الزام دے دیجئے، اور جب حکومت چلانا ہو تو آپ سب سے بدماش آدمی کو ووٹ دیجئے. اور سارے لوگ جو ہیں مطلب ستیہ ناش جب اسلام کا کر دیں، مذاق اڑا دیں، تو آپ کے ساتھ اسلام مسلمان جو ہے خاموش ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ سارے لوگ خاموش ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، مجھے آپ بتا دیجئے کہ علماء میں سے کس کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے؟ آپ کے پاس تو میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں نے بیان دیا، ورنہ آپ ویسے تو کوئی ظاہر نہیں آپ دیکھتے. آپ ازہر والوں سے کسی کا آپ نے فون تو نہیں کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے. مثلا آپ مجھ سے بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے تو مجھے تو آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن میری پہنچ کہیں نہیں ہے. پہنچ تو وہاں پر پاکستان کے جتنے ٹی وی ہیں اس میں جتنے بدترین قسم کے گانے والے، بدترین قسم کے مذاق کرنے والے، بدترین قسم کے مذاق اڑانے والے اسلام کے، ان کو صبح شام تک موقع ملے گا. اور اگر کسی عالم کو لے بھی آئیں گے تو ایسے ہی ہوگا جو بدنام قسم کا ہوگا، کنٹروورشل قسم کا ہوگا، اس کو کریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب ایک تو یہ مسئلہ ہے. لیکن تیسری بات ایک اور ہے جس پہ آپ غور کیجئے کہ آج کل ہمارا یہ میڈیا جو آ گیا ہے، جو تحقیق کے بغیر یہ سوشل میڈیا میں ہر چیز چل پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن بھی خراب ہوتا ہے اور لوگ اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے بات چلی ہے، کیا تھی حقیقت اور کیا ہوا، اور لوگ اس کے نتیجے میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام کو اگر آپ واقعتاً نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام تو اسی وقت نافذ ہوگا جب قانون سے حکمراں نافذ کریں اور دین کے ذریعے سے علماء ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. جب تک یہ دونوں چیزوں کا آپ تال میل نہیں کریں گے، اسلام کا ستیہ ناش ہوتا رہے گا جو آج کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. ایک مجھے 15-20 منٹ کی بات کریں فون میں پروگرام میں. جی نہیں، میں یعنی یہ بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ اس میں مذہب کے طور پر دیکھیے اسلام تو آپ کو ازہر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھ میں قانون لے لو. مطلب قرآن پڑھیں نا، مطلب کہ قرآن مجید تو مجھے ازہر کی ضرورت نہیں قرآن کو اللہ کے بتانے کی. قرآن مجید 14 سال سے اترا ہوا تھا. آپ کیا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو مطلب 14 سال سے ہم حکومت کرتے تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی کام ہوتا تھا؟ یعنی ان سے زیادہ بڑا مسلمان کون ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ یہی کرتے تھے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ حضرت عمر کو جب ایک آدمی نے شہید کیا جی، تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر کے بیٹے نے آگے بڑھ کے اس کو مار دیا. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ اس کے حضرت عمر کے بیٹے کو کوڑے مارے گئے کہ تم نے قانون اپنے ہاتھ میں کیسے لیا جی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں ازہر کی کیا ضرورت ہے، اس میں دیوبند کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اسلام پہلے سے موجود ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمارے ان مسلم حکمرانوں نے، جو مسلم حکمراں ہیں، انہوں نے اسلام کو کنٹروورشل بنا دیا ہے اور اسلام کو کارنر پہ ڈال دیا ہے. چوتھی بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت اوقاتوں سے میں آپ کو پاکستان کا نام لے کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت نشانہ ہے سازشوں کا، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر مذہبیت ہوتی ہے تو مذہب کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ لوگ اسلام سے توبہ توبہ کریں اور یہ کہیں کہ بھائی ہمیں اسلام نہیں چاہیے. اور وہ یہی چاہتے ہیں. ان کو سیکولر طبقہ وہاں کا پاکستان کا جو ہے وہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہوتی ہے. ہم کیوں اسلام مطلب ہمیں تو آج ہمیں زنا کی آزادی دیجیے، ہمیں مطلب ہر قسم کی بدماشی کی آزادی دیجیے، LGBT کو بھی ہمارے آنے دیجیے، ساری چیزوں کی اجازت دے دیجیے.
اور ہیومن رائٹس وغیرہ کے مسئلے اٹھائیے. تو یہ سازشیں کتنی اس میں ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کیسے کیا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے. باقی جہاں اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، میں 2 ٹوک الفاظ میں آپ سے ابھی کہتا ہوں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں ایسے ہمارے جتنے لاکھوں علماء ہیں وہ یہ بات کہیں گے، میں ان کا نمائندہ ہوں، کہ یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے. قانون کا ہاتھ میں لینا قطعاً جائز نہیں ہے. مذہب کے نام پہ اس طریقے کی سزا دینے کی کوئی جواز نہیں ہے اسلام میں. لیکن اب اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو آپ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ اسلام پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ اسلام اس کا ذمہ دار ہے. اور مغرب یہی کہنا چاہتا ہے کہ اسلام از اے سورس آف ٹیررزم، قرآن از اے سورس آف ٹیررزم. یہ ہے ساری چیز. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو ہمارے حکمران جو ہیں ہر ایک ان میں سے بقرات بنتا ہے، ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ اس کو قرآن حدیث کے بغیر سارے علوم حاصل ہیں اور جو چاہے گا وہ کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے علماء سے مدد لیجئے، ان کو صحیح رہنمائی کے لیے آگے بڑھائیے. لیکن آپ حکمرانی کیجئے پارلیمنٹ میں. اب دیکھیں نا، ابھی پاکستان میں ابھی آپ کو معلوم ہے کتنے بل پاس ہوئے ہیں ابھی، اور اس کے اندر وہ قسم کے بل پاس ہو گئے جو اسلام کے لحاظ سے قطعاً ناجائز ہیں، یعنی جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جبکہ پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اسلامی قانون شریعت کے خلاف پاس نہیں ہوگا، اور جب کوئی چیز بڑھتی ہے تھوڑا پھر واپس ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. اچھا کرتے کیا ہے کہ 15-20 لے کے آتے ہیں اور اس میں ایک انسرٹ کر دیتے ہیں غلط قسم کا قانون، اور وہ چپکے سے سب پاس ہو جاتے ہیں. تو اس میں عام پاکستانی جو دیندار ہے اس کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ یہ حکمراں کچھ نہیں کریں گے اور یہ بکے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے. تو ان کی وہ بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ہاتھ میں لینا غلط ہے. ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے حکمراں لے کر آئیں جو اللہ کے حکم کو نافذ کریں، ورنہ اس سے افراتفری پیدا کی. دیکھیے نا ہمارے ہاں حضرت علی جیسے آدمی، جو مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، حضرت عثمان بتائیے خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کے زمانے میں فتنہ پیدا کر دیا لوگوں نے. کچھ نوجوانوں نے کھڑا کیا اور ایک باہر کے لوگوں نے مل کر ان کا تنیاس کر دیا، ان کو شہید کر دیا. تو اب آپ یہ کہیں گے بھائی اسلام اس کا ذمہ دار ہے یا حضرت عثمان اس کے ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہماری جو اجتماعیت ہے وہ قرآن حدیث کے کم سے کم منیمم طریقے پہ تو چلے. ہم تو اس سے بالکل دور ہو گئے. تو یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور جو بھی حصہ بنا ہے بہت بری بات ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کی مذمت کریں یا دینداری کی مذمت کریں یا علماء کی مذمت کریں. یہ علاج نہیں ہے. ایسا علاج کرنے سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، صرف سیکولر لوگوں کو اس سے مدد ملے گی. ڈاکٹر صاحب اگر وہ سوال جو ہے وہ ہو سکتا ہے نعیم بھائی بھی فالو اپ کریں، مگر وہ سوال تو اپنی جگہ پر رہ گیا نا کہ بلاسفیمی کی کوئی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت تو جو اسکالرس ہیں وہ تو ایک تو خیر ان کا بڑا معذرتانہ رویہ ہوتا ہے جب وہ ٹی وی وغیرہ پہ آتے ہیں، مگر جو اچھے اسکالرس ہیں وہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے کہ کیا واقعی کوئی بلاسفیمی کی سزا ہے. کیونکہ جاوید غامدی اور جو دوسرا گروپ ہے اس نے تو کہہ دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر بلاسفیمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمارے آپ کوئی رسالہ ریکمینڈ کر دیں یا کوئی چیپٹر یا کوئی بک یا کوئی لنک یا کوئی حوالہ، تو ایٹ لیسٹ ہمیں تو سمجھ آئے. تو آپ کہ مولانا بھائی تو قادیانیت کے مسئلے میں مولانا مودودی کا رسالہ پڑھ لیجیے. اس میں کہیں ہے اس کا بالکل تذکرہ؟ مذہبی اس والے مطلب وہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا تھا جی، اس کے ساتھ لڑائی کی حضرت ابوبکر نے کہ نہیں کی؟ تو آج کے زمانے تو آپ کہیں گے فریڈم آف وہ ہے فیتھ، فریڈم آف چوائس ہے نا. آج تو میں کافر بن کے رہوں، آپ ہوتے ہیں کون ہے مجھ سے لڑنے والے؟ تو نبی کریم کے مطلب یہ کہ سب سے قریبی آدمی تھے، انہوں نے لڑائی کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک وہ شخص تھا یہودی، کیا نام تھا اس کا، جس نے کعب بن اشرف، اس کو آپ نے قتل کروایا کہ نہیں کروایا؟ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے سزا، مکمل طور پر سزا ہے. مگر دیکھیے دو باتیں نارملی سمجھ یہ نہیں کہہ ایک رہے. بات سمجھ لیجیے. نہیں، میں نعیم صاحب کی بھی بات کبھی آپ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی، آپ کے ذہن میں بھی ہے، اور ایک کے ذہن میں ہوگی. میں ایک بات بتا دوں، ایک آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، تو اس کو سزا ہے. لیکن سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پکڑ کے مار دیا. نہیں، اسے حکومت دے، اس کو عدالت میں لانا ہوگا، اس کو ثابت کرنا ہوگا. اس کو ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ قانون ہمارا بکا ہوا ہے، عدالتیں ہماری مطلب انتہائی کرپٹ ہو چکی ہیں. وکیل اگر بہت ہی عیار قسم کا ہے تو وہ مسئلے کو کہیں سے کہیں لے جائے گا. لیکن واقعتاً تو انصاف اصل میں ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، جو نہیں ہو رہا ہے. یعنی پاکستان میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات طے نہیں ہو پا رہی کہ واقعتاً اہانت رسول ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک نا؟
تو اور دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں مطلب یہ کہ اس تو اصل مسئلہ یہ کہ مس یوز بری چیز ہے. مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ چھری سے ایک آدمی نے کسی کو مار دیا, آپ کل سے چھری بند کر دیجئے. یعنی صاحب چھری جو ہوتی ہے وہ مارتی ہے, اس لیے ایسے میں بین کر رہا ہوں چھری. چھری مطلب غلط نہیں ہے, چھری کا استعمال آپ روکیے غلط. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں آپ چاہتے ہیں, میں کم سے کم 4 آیتیں آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ توبہ میں کہ اے لوگوں تم کو کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں سے نہیں لڑتے ہو جنہوں نے نبی کو ان کے گھر سے نکالنے کی ہمت کی تھی. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ رسول, قرآن میں ہے کہ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ رسول, کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور نبی کو ان کے گھر سے نکالنے کا ارادہ کیا. تو اس کے بعد آپ مطلب کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وہ اگر مطلب یہ کہ قرآن میں جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ ہی تمہارے بھائی ہیں, لیکن اگر اس کے بعد نکسو وطعنوا فی دینکم, اور تمہارے دین میں انہوں نے تان تشنہ کیا, اور اسی میں دوسری جگہ لفظ ہے کہ نبی پہ کوئی انہوں نے بری بات کہی, تو پھر یہ تمہارے بھائی نہیں رہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن حدیث جو ہے غامدی صاحب سے سمجھنا ہے تو پھر 14 سال کی تاریخ کو دھو دیجیے آپ, اور پھر آپ ان کو مان لیجیے کہ امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں. اور اگر قرآن کو واقعی سمجھنا ہے تو الحمدللہ ہمارے جتنے علماء ہیں جو معتبر ہیں ان کو غامدی صاحب کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یہ تو سب نہیں وہ وہ حضرات ہیں جو مطلب مروریت کے شکار ہیں. مگر ان کا کوئی کمپیکٹ قسم کا سٹیٹمنٹ بھی نہیں آتی نا, ان کی بڑی مطلب میں آپ کو پاکستان کے اسکالرس کی بتا رہا ہوں, وہ بہت سارے جو ہے وہ جیسے نہیں ہوتا معذرتانہ رویہ ہے, اور نہیں غلطی ہو گئی معاف کر دو, اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بندے کا قتل تمام انسانیت کا قتل, مطلب ہم اس ریفرنس پہ چلے جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ قانون کا یہ استعمال غلط ہو رہا ہے, ابن قانون کو تیمیہ روکا جائے نامی نہ ایک کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 2 جلدوں میں ان کی کتاب ہے کہ شاتم رسول کی کیا سزا ہے. 2 جلدوں میں ہے, مطلب کسی سے اس کو مطلب یہ کہ اس کا عربی میں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ انگریزی میں ترجمہ ہے کہ نہیں, لیکن اگر اس کا کچھ تھوڑا بہت 1-2 صفحے خلاصہ کر کے ہم کرنا چاہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی آدمی, جو لوگ یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا حق ہے کہ کسی آدمی کو آپ نبی کو گالی دینے کا حق نہ دیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ مثلا برطانیہ میں جو ہے کوئی آدمی عیسیٰ السلام گالی دینا چاہتا ہے, عیسائیوں کو کوئی پریشانی نہیں. لیکن جی مجھے آپ ایک بات بتا دیجئے, ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر ابھی امریکہ میں کھڑا ہو کے امریکن ڈالر کو اپنے پیر سے روندوں تو مجھے وہ سزا دیں گے یا انعام دیں گے؟ سزا دیں گے, اور پھر ایسی سزا دیں تو گے آپ کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صدر کا یا ہمارے جو وقار ہے یا جھنڈا ہے اس کی عزت نبی سے بڑھ کر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. باقی یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کبھی اپنے لیے انتقام نہیں لیا. مثلا ہمیں آپ نبی کریم کو رحمت بنانا ہے, ان کو زحمت نہیں بنانا, لیکن نبی کریم کی حرمت کا دفاع بھی قرآن نے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہم سے وعدہ کیا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائیں. عزرو کا مطلب یہ تعزیر کہتے ہیں, نبی کریم کی قانونی طور پر حفاظت کریں. آپ نے خبر تعزیرات پاکستان ہوتی ہیں. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, اور وہ نبی کی مدد کے لیے کھڑے ہوں. یہ قرآن کی مطلب 3 جگہ پہ یہ آیت اتری ہوئی ہے, 2 جگہ. اب آپ کا خیال یہ ہے کہ علمیہ آپ سے مخاطب ہو کہتے کہ اے غامدی میں تجھ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, تو غلط سمجھا. تو غامدی صاحب علمیہ کے مطلب کو وہ بتا رہے ہیں کہ علمیہ کیا کہہ رہے ہیں, تو علمیہ اپنی بات ہی نہیں کہہ پا رہے. باقی یہ کہ ہمیں کسی کو, مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی مذہب میں مجھے یہ بتا دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ تم عیسائی نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد کو گالی نہ دو. مجھے بتائیے ہے کسی مذہب میں؟ عیسائیت میں, یہودیت میں, ہندو مت میں کہیں ہے کہ یہ یعنی ایک اچھا ہندو اس وقت ہوگا جب نبی کو گالی دے گا؟ میرے خیال میں اگر نہیں وہ ہوگا. ثابت کر دیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد کو گالی دینا ہمارے دین کا حصہ ہے, میں اس کو اجازت دے دوں گا. لیکن آپ صرف نبی کی حرمت کو توڑنے کے لیے, مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم تم پہ چھائے ہوئے ہیں, ہم تمہارے نبی کی کوئی اہمیت نہیں دیتے, یہ دین کا حصہ کیسے ہو جائے گا اور آزادی کا حصہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید تو ہم کو یہ تک سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کے نبی کو گالی مت دو, دوسرے کے خدا کو گالی مت دو, ہم کو تو یہ سکھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ جب قرآن میں اللہ نے کہا کہ انتقام بھی مسلمان لیتے ہیں, بدلہ بھی لینے کا اسلام نے حق دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ مارے دوسرا اپنا ہاتھ پیش کر دیں کہ مار لو گال پہ ہمارے.
تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ ہر لفظ کی اپنی اپنی جگہ پر اس کی سیٹنگ ہے، کس موقع کی آیت ہے، کس موقع کے لیے کہی گئی ہے. اب آپ اس کو غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو ستیاناش کر دیں گے قرآن کو. جزاک اللہ خیر. نہیں اصل میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے ڈاکٹر صاحب اس میں نا، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ جو آپ نے شاتم رسول کا ہے اس کو سرچ کروں گا، اگر کوئی مجھے کوئی مل گیا آرٹیکل تو میں جو انٹرسٹڈ بھائی ہوں گے ان کے ساتھ شیئر کروں گا. کیونکہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے اور واقعوں کو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو لبرل ہیں وہ اس قانون کو ان جو کا ہے مقصد ریپیل یہی ہے. کرنے میں کے آپ کو چکر یہ میں ہوتے بتا ہیں. دوں کہ یہ بالکل سیٹ، مجھے پروگرام سیٹ کیا ہوا لگ رہا ہے تاکہ کس طریقے سے یہ قانون کو ہٹوا دیں. قانون کو ہٹوا دیں، بالکل یہ اصل ایگزیکٹ. ایجنڈا یہی ہے اس میں سر. جی جی اور اس وقت گورنمنٹ پہ بہت پریشر ہے، میں آپ کو بتا دوں. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی کوشچن نہیں ہے جی جی ڈاکٹر نہیں صاحب سر. آپ نے کریں آپ. صحیح نہیں ریزننگ. جی نہیں ڈاکٹر صاحب آپ آپ کر نے لیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح ریزننگ دی. میرا آپ نے ایک اپنی پہلی نشست میں پہلے یہ کہا تھا تو میں اسی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسلمان ہمارے اب آج کل کی دنیا میں جب تک کوئی مر نہیں جاتا تو تب تک زندہ نہیں ہوتے. جب میت کا ٹائم آتا ہے تبھی صحیح بات کرتے ہیں، اس کے بعد سب سو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد پھر ایسا ہی واقعہ ہونے والا ہے اور سب لوگ مسلمان اس طرح کی باتیں کر کے پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ایکشن کیا لینا چاہیے؟ ادروائز یہ چیزیں رکیں گی نہیں پھر. نہیں دیکھیے میرا ایکشن تو دیکھیے میں نے آپ میرے پاس 15 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، لیکن 20 کروڑ آدمی تک تو میری پہنچ نہیں ہے. لیکن جس شخص کی 20 کروڑ تک پہنچ ہے وہ مطلب یہ کہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، مطلب یہ ادھر کی باتیں کر رہا ہے، وہ اسلام کے بارے میں کچھ صحیح بات نہیں کر رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں پر آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہمارے عوام ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ اسلام کے لیے مخلص ہے. ٹرسٹ نہیں کرتے، سیدھی سی بات یہ. کسی کا بھی نام لے لیں آپ اسے، وہ ہر چیز میں مخلص ہوں گے لیکن اللہ کے لیے اور رسول کے لیے مخلص نہیں ہے، اس لیے لوگ بھروسہ نہیں کرتے. لیکن اگر مخلص آدمی ہو اور واقعتاً وہ کام کرے تو ذمہ داری تو اسی کی ہے. تو امت کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حکمرانوں کو، اچھے حکمرانوں کو لے کر آئے اور اچھے حکمرانوں کو ان کو قائم رکھے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے اچھے کاموں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان سے وہ کام کروائیں جیسے اسلام کی مدد ہو. یہ ذمہ داری ہم نے چونکہ چھوڑ دی ہے تو اس لیے حکمرانوں کا بھی بس یہ ہو گیا کہ بھائی بس خالی ووٹ سے لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور اپنے مطلب 2-4 وعدے کر لو اور اس کے بعد پھر اپنی بس خالی مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی کامیابیاں بس حاصل کرتے رہو. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ پھر کلوز کرتے ہیں آج کا سیشن. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر جی. جزاک اللہ السلام علیکم. السلام علیکم.